دوستو، گزشتہ ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح کولمبس نے براعظم امریکہ کو دریافت کیا اور کس طرح فرانس، اسپین اور برطانیہ نے اپنی کالونیاں بنائیں۔ آج کی ہماری ویڈیو جو ہے یہ برطانیہ کی 13 کالونیز کی برطانیہ کے خلاف بغاوت کے حوالے سے ہے، اور یہی 13 کالونیاں بعد میں یونائٹڈ اسٹیٹس یعنی امریکہ کی شکل میں وجود میں آئیں۔ تو 1776 میں ان 13 کالونیز نے اپنے مدر کنٹری یعنی برطانیہ کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ تو آج کے ویڈیو میں آپ کے سامنے ان حالات کو رکھوں گا جو کہ برطانیہ کی 13 کالونیز کو برطانیہ کے خلاف اعلان جنگ پر مجبور کرنے لگی۔ اس سلسلے میں سب سے اہم ترین فیکٹر یہ امریکنز کا ایٹیچیوڈ تھا۔ جو امریکی برطانیہ سے ہجرت کر کے ان کالونیز میں آباد ہو چکے تھے، اب کئی پشتیں ان پر گزر چکی تھی، ان کی جو اولاد ان کے بعد آئی تھی، اب برطانیہ کے ساتھ ان کی وہ اٹیچمنٹ یا وہ عقیدت نہیں تھی۔ وہ برطانیہ کو اپنا وطن نہیں سمجھتے تھے، وہ اپنے آپ کو امریکی سمجھتے تھے، اور وہ اپنے اور برطانیہ کے درمیان تضادات کو محسوس کرتے تھے کہ ہمارا اپنا وطن، ہمارا اپنا کنٹری برطانیہ نہیں امریکہ ہے، اور یہ کہ امریکہ اور برطانیہ کے مفادات میں ایک قسم کی تضاد ہے، اور یہ کہ ہمیں امریکہ کے مفادات کی تحفظ کرنی چاہیے اور امریکیوں کی حیثیت سے ہمیں اپنے مفادات کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے۔ تو یہ ایک قسم کا ایٹیچیوڈ تھا جو کہ امریکنز میں ایک قسم کی سینس آف سیپریٹ آئیڈینٹی یعنی جداگانہ تشخص کی ایک احساس کو پیدا کر رہی تھی۔ دوسری طرف برطانوی لوگ تھے، وہ بدستور امریکہ کو اپنی کالونی سمجھتے تھے، اور یہ محسوس کرتے تھے کہ ان کالونیز کا کام مدر کنٹریز کے مفادات کو پروٹیکٹ کرنا ہے، یعنی یہ برطانیہ کی مصنوعات کے لیے ایک قسم کی مارکیٹ کا کام دے گی، اور یہاں پر جو را میٹیریلز، جو خام مال پیدا ہوتا ہے، وہ مفت میں برطانیہ کو پہنچایا جائے گا تاکہ وہاں کے کارخانوں میں ان سے قیمتی اشیاء بن سکے۔ تو ظاہر ہے کہ امریکی اس سچویشن پر خوش نہیں تھے، وہ اس سچویشن کو اپنی مفادات کے لیے ایک قسم کی خطرہ سمجھتے تھے۔ اس سلسلے میں برطانوی حکومت نے وقتاً فوقتاً جو تجارتی یا مالیاتی پالیسیاں اختیار کی تھی، وہ بھی سراسر امریکیوں کی مفادات سے متصادم تھے۔ مثال کے طور پر ایک قانون یہ تھا کہ امریکن کالونیز چینی، تمباکو، کاٹن اور زیتون کو یا تو برطانیہ کو ایکسپورٹ کریں گے یا برطانیہ کی کالونیز کو، لیکن برطانیہ یا برطانیہ کی کالونیز کے علاوہ امریکی ان اشیاء کو کسی دوسرے ملک یا تیسرے ملک کو نہیں بھیجیں گے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ ایک طرح سے امریکنز کو مجبور کیا جا رہا تھا کہ آپ جو کچھ پیدا کر رہے ہیں سب سے پہلے آپ ان چیزوں کو برطانیہ کو بھیجیں گے، سب سے پہلا حق ان پر برطانیہ کا ہے، اور ظاہر ہے کہ برطانوی ان قیمتی اشیاء کو اونے پونے ان سے لے رہے تھے، اور امریکن سمجھ رہے تھے کہ اس میں امریکنز کا نقصان ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے ان کا اس میں۔ اسی طرح ایک اور قانون کی روح سے یورپین ممالک امریکہ کو جو ایکسپورٹس بھیج رہی تھی، جو تجارتی سامان یورپین کنٹری سے امریکہ کو پہنچایا جاتا تھا، تو اس کے لیے برطانیہ کی طرف سے حکم یہ تھا کہ یہ جہاز سب سے پہلے برطانیہ کی جو بندرگاہیں ہیں وہاں پر اتریں گے، اور وہاں پر کسٹم ڈیوٹی ان سے وصول کی جائے گی، اور اس کے بعد یہ جہاز امریکہ کو جائیں گے اور امریکن پورٹس پر اتریں گے۔ تو ظاہر ہے کہ تجارتی مال اور اشیاء
ان کو لے جایا جا رہا ہے یورپین کنٹری سے امریکہ کو، لیکن اس پر ٹیکس یا کسٹم وصول کیا جاتا ہے برطانیہ میں۔ تو امریکی اس چیز کو اپنے مفادات کے لیے ایک قسم کا خطرہ سمجھتے تھے یا نقصان سمجھتے تھے۔ اسی طرح ویسٹ انڈیز فرانس کے قبضے میں تھا، وہاں پر گنا اور گڑ پیدا ہوتی تھی، تو امریکنز ویسٹ انڈیز سے جو گڑ منگواتے تھے، برطانیہ نے ان پر پابندی لگا دی تھی کہ آپ نے ان ویسٹ انڈیز کے آئی لینڈ سے گڑ یا گنا وغیرہ نہیں لینی ہے۔ اسی طرح تجارت کے حوالے سے اور بھی مختلف قسم کی پابندیاں تھیں، بھاری ٹیکسز لگائی گئی تھی امریکنز پر۔ تو امریکی اس سچویشن پر خوش نہیں تھے، وہ کہتے تھے کہ برطانوی حکومت ہمارے ساتھ ایک قسم کا امتیازی سلوک جاری رکھے ہوئی ہے جو کہ ہمارے مفادات کے خلاف ہے، اور ان کو ایک گلہ یہ بھی تھا کہ برطانوی حکومت اور برطانوی پارلیمنٹ امریکہ کے لیے پالیسیاں بنا رہی ہیں اور قوانین بنا رہی ہیں، لیکن برطانوی پارلیمنٹ میں امریکنز کی کوئی ریپریزنٹیشن یا کوئی نمائندگی نہیں ہے۔ تو جب برطانوی پارلیمنٹ میں امریکنز کی نمائندگی نہیں تو برطانوی پارلیمنٹ کو یہ حق حاصل نہیں کہ امریکہ کے لیے قوانین بنائے۔ اسی طرح برطانوی حکومت کو یہ حق حاصل نہیں کہ امریکہ کے لیے پالیسیز بنائے۔ ایک اور قانون تھا جس کو کوارٹرنگ ایکٹ آف 1765 کہا جاتا تھا۔ اس قانون کی روح سے برطانوی فوجیں کسی بھی کالونی میں سویلین کے گھروں میں، ان کے مکانات میں، ان کے پراپرٹیز میں رہ سکتی ہیں، ان کے اشیاء کو استعمال کر سکتی ہیں، اور مقامی باشندوں کو اپنے ضروریات پورا کرنے کے لیے کہہ سکتی ہیں۔ تو امریکنز اسی قانون کو اپنی آزادی کے لیے ایک رکاوٹ سمجھتے تھے۔ ایک اور قانون تھا جس کو اسٹیمپ ایکٹ کہا جاتا تھا، یہ بھی 1765 میں 1765 میں برطانوی پارلیمنٹ نے اس کو پاس کیا تھا۔ اسی قانون کی روح سے جو بھی سرکاری دستاویزات تھی، اخبارات تھی، معاہدے، ان کی قانونی حیثیت کو اس وقت تک درست نہیں سمجھا جاتا تھا جب ان پر حکومت ٹیکس وصول نہیں کرتا جب تک۔ تو یہ ایک قسم سے امریکن سے پیسے اور رقم وصول کرنے کا ایک ذریعہ تھا جس پر امریکی عوام ناخوشی کا اظہار کرتے تھے۔ اسی طرح میں نے آپ کو بتایا تھا اور بھی مختلف قسم کی بھاری ٹیکسز امریکنز پر عائد کیے گئے تھے۔ امریکنز سمجھتے تھے کہ برطانوی حکومت ان کے ساتھ ناروا سلوک کر رہی ہے، اور جو حقوق اور جو مراعات برطانوی آئین کی روح سے برطانیہ کے عوام کو حاصل ہیں وہ امریکن عوام کو حاصل نہیں۔ ایک امتیازی سلوک ہے جو کہ امریکن عوام کے ساتھ روا رکھا جا رہا ہے۔ تو برطانوی حکومت اور پارلیمنٹ کی ان جابرانہ اور ظالمانہ قوانین اور پالیسیز کے خلاف امریکنز نے سب سے پہلے جو تنظیم بنائی اس کا نام تھا سنز آف لبرٹی۔ سنز آف لبرٹی یہ تنظیم سب سے پہلے کالونی کونیکٹیکٹ میں وجود میں آئی، پھر دوسری کالونیز میں بھی اس تنظیم کی برانچز وجود میں آئی۔ اسی طرح ایک اور واقعہ پیش آیا ریاست میساچوسیٹس کے کیپٹل سٹی بوسٹن میں۔ وہاں پر چونکہ برٹش فورسز تھیں، ان فورسز کا مقامی لوگوں کے ساتھ کسی بات پر جھگڑا ہو گیا، مقامی لوگوں نے ان فورسز پر حملہ کر دیا۔ جب فورسز نے جوابی کارروائی کی تو اس کے نتیجے میں 3 امریکی جان بحق ہو گئے۔ اس کے خلاف ساری ریاستی میساچوسیٹس اور اسی طرح دوسری جو اسٹیٹس ہیں اسٹیٹس یا کالونیز تھی، وہاں پر ہنگامے اور مظاہرے ہوئے۔ اسی کو بوسٹن میسیکر یا قتل عام کا نام دیا گیا۔
اور ہر سال پھر اس کی یاد کو منایا جاتا رہا۔ اسی طرح ایک اور قانون برطانوی حکومت نے پاس کیا تھا جس کو ٹی ایکٹ کہا جاتا تھا۔ اسی ٹی ایکٹ کا پس منظر یہ تھا کہ یہاں بر صغیر میں جو کہ برطانیہ کی کمپنی تھی ایسٹ انڈیا کمپنی، ان کو یہاں ہندوستان میں بر صغیر میں تجارت میں خسارہ ہوا تھا۔ یہ چونکہ ایک برطانوی کمپنی تھی تو برطانیہ کی حکومت نے ایسٹ انڈیا کمپنی کی تجارتی خسارے کو پورا کرنے کے لیے ان کو لائسنس دے دیا، اختیار دے دیا کہ آپ امریکن کالونیز کو بغیر ٹیکس کے، بغیر ڈیوٹی کے چائے فراہم کرے۔ امریکہ کے جو ٹی مرچنٹس یعنی چائے کے جو تاجر تھے وہ برطانوی حکومت کے اسی اقدام کو اپنی تجارت کے لیے ایک خطرہ سمجھتے تھے کہ ہم جو چائے باہر سے منگواتے ہیں اس پر ٹیکس دیتے ہیں، اور ایسٹ انڈیا کمپنی جو چائے لے آتی ہے امریکن کالونیز کو بغیر ٹیکس کے اور بغیر ڈیوٹی کے لے آتی ہے، تو ظاہر ہے کہ پھر ایسٹ انڈیا کمپنی اسی چائے کو ارزان اور سستے داموں بیچتی تھی، تو جس کا مقابلہ امریکی تاجر نہیں کر سکتے تھے کیونکہ وہ ٹیکس اور ڈیوٹی دیتے تھے، تو ظاہر ہے کہ چائے ان کو مہنگی پڑتی تھی اور ایسٹ انڈیا کمپنی کو سستی پڑتی تھی تو وہ سستے داموں بیچتے تھے۔ تو اسی کے خلاف ریاستی میساچوسیٹ اور خصوصیت سے بوسٹن سٹی میں ایک قسم کی پروٹیسٹ ہو گئی، اور وہاں کے جو ٹی مرچنٹس تھے مقامی امریکنز، انہوں نے عہد کر دیا کہ وہ کسی بھی حالت میں باہر سے آنے والے اور ایسٹ انڈیا کی طرف سے آنے والے چائے کو اسی ریاست میں داخل ہونے سے روکیں گے۔ تو اور بھی بہت سی ریاستوں میں، اسپیشلی نیو یارک میں، فیلاڈیلفیا میں، وہاں پر بندرگاہوں پر مقامی تاجر جو ٹی مرچنٹس تھے وہ کھڑے ہو گئے، اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے جو جہاز آئے لنگر انداز ہونے اور چائے اتارنے، تو مقامی تاجروں نے ان جہازوں کو واپس کر دیا، واپس بھگا دیا۔ لیکن ریاستی میساچوسیٹ میں جو جہاز آنے والے تھے چائے لانے کے لیے، ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرف سے وہ جہاز بیسیکلی میساچوسیٹ کے گورنر کے تھے، انہوں نے اسی چائے کو ان جہازوں کو چائے سے بھر کر بلایا تھا تاکہ اسی میساچوسیٹ ریاست میں اسی چائے کو بیچ دے، چونکہ یہ تجارت ان کی اپنی تھی، ان کا ذاتی منافع تھا۔ لیکن مقامی تجارت جو تاجر تھے چائے کے، وہ ایک رات خفیہ طریقے سے آ کر بندرگاہ پر انہوں نے قبضہ کر دیا، اور جو جہاز چائے کے لنگر انداز ہوئے تھے ان سے چائے کے ڈبوں کو اتار کر سمندر میں پھینک دیا۔ تو مقامی گورنر جو کہ برطانوی تھا انہوں نے ری ایکشن کر دیا، ایکشن لے لیا لوگوں کے خلاف، مقامی مرچنٹس کے خلاف، تو سچویشن بوسٹن میں کشیدہ ہو گئی۔ ایک طرف سے میساچوسیٹ کے عوام اور برطانوی حکومت ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ گئے، تو سچویشن اتنی خراب ہو گئی کہ مئی 1774 میں برطانوی حکومت نے اسی میساچوسیٹ کے سویلین گورنر کو برطرف کر کے اس کی جگہ جنرل کیچ کو گورنر بنایا، اور ساتھ ہی اس کو سخت ایکشن لینے کا حکم بھی دے دیا، اور انہوں نے آتے ہی جو سرکاری اسلحہ اور بارود تھا اس پر قبضہ کر دیا تاکہ یہ مقامی لوگوں کے قبضے میں نہ آئے اور برطانوی حکومت اور برطانوی اتھارٹیز کے خلاف استعمال نہ ہو جائے۔ تو صورتحال دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی۔ ادھر میساچوسیٹ کی جو اسمبلی تھی، ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیوز جو تھی، عوام کی منتخب شدہ تھی، انہوں نے فیصلہ کر دیا
کہ اب ہمیں حکومت سے ٹکر لینی چاہیے، تو لوگوں کو ایک مقامی ملیشیا تشکیل کرنے کا حکم دے دیا اور اس کے لیے انتظامات ہونے لگی۔ ساتھ ساتھ برطانوی حکومت نے میساچوسٹ کی ریاست کو ایک ریبیلیس ریاست یعنی باغی ریاست قرار دے دیا کہ اسی میساچوسٹ کی ریاست نے برطانوی حکومت کے خلاف بغاوت کر دی ہے، اور ساتھ ہی جنرل کیج کو حکم دیا کہ اسی بغاوت کو ہر طریقے سے فیرو کر دینا چاہیے، کچل دینا چاہیے۔ تو اسی طرح میساچوسٹ کے عوام اور برطانوی حکومت بالکل ایک دوسرے کے مد مقابل ہو گئے، ایک جنگ کی سی صورتحال پیدا ہو گئی، اور اس کا اثر ظاہر ہے کہ دوسرے کالونیز پر بھی پڑی۔ وہاں پر بھی جو عوام تھے ان کی ہمدردیاں ریاستی میساچوسٹ کے عوام کے ساتھ تھی، وہ بھی برطانوی حکومت کی پالیسی سے نالاں تھے، ان کے بھی گلے اور شکوے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ اگر اس سچویشن کا مقابلہ ہم سب نے ڈٹ کر اور متفق ہو کر نہیں کیا تو پھر ایک ایک کر کے برطانیہ ان تمام ریاستوں کو اور کالونیز کو کچل دے گا۔ تو اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے 13 کالونیز نے اپنا کانٹیننٹل کانگریس یعنی ان 13 کالونیز کی جو ایک مرکزی اسمبلی تھی، برطانوی حکومت اسی کانٹیننٹل کانگریس کو تسلیم نہیں کرتی تھی۔ یہ ان 13 سٹیٹس کی اپنی ایک اسمبلی تھی منتخب، ایک قسم کا کانگریس تھا، یہ پارلیمنٹ تھا۔ تو اس کا پہلا اجلاس 1774 میں ہوا تھا، جب صورتحال میساچوسٹ میں کشیدہ ہو گئے تھے۔ اس وقت اسی کانٹیننٹل کانگریس نے ڈکلیریشن آف رائٹس اینڈ گریونسز پاس کیا تھا، برطانوی حکومت سے گریونسز شکایات گلے شکوے پیش کیے تھے، اور ساتھ ہی اپنے رائٹس اور حقوق کا اعادہ کیا تھا۔ لیکن 1776 میں کانٹیننٹل کانگریس کا جو دوسرا اجلاس ہوا، اور یہ اجلاس 3 مہینے تک جاری رہا، صورتحال پر غور و خوض ہوئی، ڈسکشن ہوئی۔ 2 فریق تھے، مقامی امریکی 2 دڑوں میں تقسیم تھے۔ ایک گروپ کا خیال تھا کہ ہمیں برطانیہ کے ساتھ کمپرومائز کرنی چاہیے اور سچویشن کو، صورتحال کو پیسفلی ہینڈل کرنا چاہیے، اور ہمیں علیحدگی کا راستہ اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ جبکہ دوسرے گروہ کا خیال تھا کہ اب صورتحال پوائنٹ آف نو ریٹرن تک پہنچ چکی ہے، اب ہمیں ہر حال میں برطانیہ سے اپنی آزادی حاصل کرنی ہوگی۔ برطانوی حکومت ہمیں اپنے آئینی حقوق نہیں دیتی، ہمارے جائز حقوق کا خیال نہیں رکھتے، اور جو حقوق برطانیہ کے عوام کو حاصل ہے وہ حقوق ہمیں حاصل نہیں۔ اب ہمیں آزادی کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ چونکہ علیحدگی پسند سیپریٹسٹس ان کی اکثریت باری تھی، تو کانٹیننٹل کانگریس نے باری اکثریت سے 4 جولائی 1776 کو ڈکلیریشن آف انڈیپینڈنس یعنی اعلانی آزادی کو پاس کیا، اور تمام 13 کالونیز کو، اسٹیٹس کو حکم دیا کہ اپنے عوام کو برطانیہ کے خلاف منظم کریں، اور ساتھ ساتھ جارج واشنگٹن کو ریزسٹنس فورس یعنی مزاحمتی قوت، برطانیہ کے خلاف مزاحمتی فوج کا سربراہ مقرر کیا، اور پھر اسی جارج واشنگٹن کی قیادت میں 4 لاکھ فوج تیار کی گئی، اور یہ 4 لاکھ فوج 1776 سے لے کر 1781-82 تک لڑی۔ آخر میں برطانوی حکومت کو شکست ہوئی جنرل کارنوالیس کی قیادت میں، اور برطانوی حکومت نے امریکہ کی آزادی کو تسلیم کر دیا۔ اسی طرح 13 ریاستیں آزاد حیثیت میں ابھرنے لگیں، اور برطانیہ کے ساتھ ان کا تعلق ختم ہو گیا۔